اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما، کہا اس شخص نے کہ جس نے کہا اپنے ماں باپ سے اف لکما، کہ اف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، اتعیدا نینی ان اخرجا، کہ تم سے دل بیزار ہے، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں، ان اخرج، کہ پھر زندہ کیا جاؤں۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر کوئی خاص شخص مراد نہیں ہے۔ والذی قال لوالدیہ، یعنی ظاہری ترجمہ تو شاید ہمیں اسی بات کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ شاید کسی ایک بندے کی بات ہے، مگر یہاں پر کوئی خاص شخص مراد نہیں، بلکہ ہر کافر جو بعثت کا منکر ہے، یعنی قیامت کے دن اٹھائے جانے کا منکر ہے، اور ساتھ ہی والدین کا نافرمان بھی ہے، اور اس کے والدین اس کو دین حق کی دعوت دیتے ہوں اور وہ انکار کرتا ہو۔ یہ اصل میں رویہ بیان کیا جا رہا ہے کہ والدین اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، وہ اپنے بچے کو، بیٹے کو یا بیٹی کو قیامت کے دن جواب دہ ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، مگر یہ جو شخص ہے یہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ چونکہ منکر ہے تو بدتمیزی کا لہجہ اختیار کر رہا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، حالانکہ مومن کے لیے منع ہے کہ وہ والدین کو اف بھی نہیں کہے گا۔ اب یہ چونکہ منکر ہے تو اس اعتبار سے اس کو اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ بھی نہیں آ رہا۔ یہیں سے ایک بات اندازہ لگائی جا سکتی ہے کہ جو بچے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے ہوں، مومن ہوں، یہاں پر تو دیکھیں ایک منکر اپنے نیک والدین، اچھے والدین جو اسے حق کی دعوت دے رہے ہیں بھی وہ اچھے، ان کے ساتھ اف کا انداز اختیار کر رہا ہے جو کہ قرآن و سنت کے حکم کو نہیں مان رہا۔ اس کا مطلب ہوا کہ جو لوگ قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں ان کو اپنے والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، جبکہ جو بچے قرآن و سنت کے مطابق اپنی نظام زندگی کو لے کر چلتے ہیں اور وہ مومن ہیں، ان کو تو کافر والدین کے ساتھ بھی شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اب یہ فرق ہے تربیت کا، لہذا مومن ہر حالت میں گفتگو بہتر انداز میں کرے گا، حکمت کے ساتھ کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ضابطے عطا کیے، جبکہ جو منکر ہوگا، جو قرآن و سنت سے دور ہوگا، اس کو اپنے والدین کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب گویا کہ یہاں پر یہ شخص جو منکر ہے، قیامت کا منکر ہے، اس کے والدین اسے سمجھا رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم نے جواب دہ ہونا ہے، مگر وہ اپنے والدین سے کیا کہہ رہے کہ میرا دل تم سے بیزار ہے اس بات پر کہ کیا تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا۔ وقد خالت القرون من قبلی، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی کئی زمانے گزر چکے ہیں، کئی زمانے گزر چکے ہیں، لہٰذا پہلوں میں سے تو کوئی زندہ نہیں ہوا، تو لہٰذا میں دوبارہ کیسے زندہ کیا جاؤں گا۔ اچھا، اب یہاں پر جو نیک والدین ہیں ان کا رویہ آگے سے کیا ہوتا ہے؟ وَهُمَا،
یستغیثان اللہ ویلک آمن، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا پیش کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ والدین کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں اور بچے کوئی اچھا آگے سے رسپانس نہیں دے رہے، وہ غلط راستے پہ چل رہے ہیں، تو اس وقت بھی والدین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں بچوں کے لیے دعا کریں۔ اور ساتھ انہوں نے بطور محاورہ یہ بات کہی، ویلکا، خرابی ہو تیری، یعنی والدین اپنے اس بچے کو کہہ رہے ہیں تیری خرابی ہو، آمن، ایمان لے آ، ایمان لے آ، اللہ کا کہنا مان۔ تو یہ ہمارے آج کے جمعے کے ساتھ گفتگو ریلیٹڈ بھی ہو گئی کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو یہاں پر انداز بتایا جا رہا ہے کہ بچوں کو حق بتانا، ایمان کے بارے میں بتانا، یہ باقاعدہ طور پر قرآن مقدس ہمیں اس بات کی تعلیم عطا فرما رہا ہے۔ اور اگر بچے آگے سے اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے تو پھر ہمیں بری الذمہ ہو جانا چاہیے، یعنی بچوں کے ذہن میں یہ بات ضرور ڈالی جائے کہ اگر تم نے کوئی غلط راستہ اختیار کیا، غلط کام کیا، تو پھر تم ہمیں حمایتی نہیں پاؤ گے، کیونکہ قرآن نے جو اصول دیا ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے معاملات میں تو آپ تعاون کر سکتے ہیں کسی کا، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام میں آپ تعاون نہیں کر سکتے اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ اصول ہے، اوپن اصول ہے، کسی کے ساتھ بھی آپ نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے کہ نیکی کا کام کوئی بھی کر رہا ہو، اچھا کام کوئی بھی کر رہا ہو، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور غلط راستہ کوئی بھی اختیار کر رہا ہو، چاہے وہ حتیٰ کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، آپ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی بھلا کام کافر بھی کر رہا ہو تو اس کے ساتھ بھی تعاون کرنے کا حکم ہے، یعنی اچھا کام کر رہا ہے۔ نیکی سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم معروف کہتے ہیں، اس طرح کے کام کر رہا ہے، سڑک بنا رہا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر تعاون کرنے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب فیصلے کیا کرتے تھے تو وہ جو منافق مسلمان تھے بعض دفعہ فیصلے ان کے خلاف کرتے تھے، اور یہودیوں کے حق میں اگر ایک یہودی بھی حق پر ہوتا تھا، یعنی اپنے معاملات کے اندر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں فیصلہ دیا کرتے تھے۔ یہ اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ جو بندہ صحیح راستے پہ ہے، اس کی چیز ہے اور اس کو ملنی چاہیے، اسلام وہاں پر کوئی چیز کسی کی اس انداز میں ہتھیانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو اب یہاں پر جو اصول ہمیں ملا کہ بچہ اگر نافرمان ہو رہا ہے تو اسے ایمان کی دعوت دی جائے، اور ساتھ ہی ان وعد اللہ حق، والدین نے کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جب اس بچے نے یہ بات سنی، فیقولو، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو بس اگلوں کی کہانیاں ہیں جو تم سنا رہے ہو، اگلوں کی کہانیاں ہیں جو تم سنا رہے ہو۔ اب یہ آگے سے اس کا پھر لہجہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بچہ منکر ہے اس کا لہجہ آگے سے یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، جن پر بات ثابت ہو چکی ہے، یعنی جن پر عذاب جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے، فی اممن، ان گروہوں میں، ان امتوں میں، قد خلت من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر گئے، من الجن والانس انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب بندہ انتہا درجے سمجھانے کے باوجود بھی وہ اسی طرح اپنی انا میں ہے، اپنی اکڑ میں ہے، تو ایسے افراد کے بارے میں پھر یہی رویہ اسلام نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان کے لیے بس دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کا راستہ دے دے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوتے ہیں وہ بھی ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتے، یعنی اس مکالمے سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ والدین کا نافرمان وہ جہنم کے راستے پہ خود بخود چل پڑتا ہے۔ تو لہٰذا والدین کے ساتھ کبھی بھی
ایسا رویہ اختیار نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کی بے ادبی اور گستاخی کا پہلو سامنے آ رہا ہو۔ اختلاف ہو اگرچہ آپ کو جو مرضی ہو، لیکن اپنے والدین کی توہین نہیں کرنی، اپنے والدین کی تحقیر نہیں کرنی، کسی بھی موقع پہ اپنے والدین کو، آپ کے والدین کو یہ احساس نہ ہو کہ یہ بڑا بن رہا ہے اور ہم چھوٹے ہیں، یعنی ایسا انداز بھی اختیار نہ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے رویے سے یہ محسوس ہو کہ بھی یہ اب بڑا اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا اور یہ والدین تو بس پچھلی مخلوق ہیں اور پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کرنا۔ ویسے بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کسی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ کے والد صاحب بالکل دھوتی باندھ کے اور سادہ ماحول میں اور آپ تعارف ہی نہ کروائیں، یعنی اب آپ کو چاہیے کہ اگر لوگ آپ کو مل رہے ہیں تو آپ فوراً، کیونکہ اگر آپ کو لوگ مل رہے ہوں گے اور والد صاحب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے بندے کا۔ تو اب دیکھیں، لوگ تو آپ کو یقیناً، والد صاحب تو اپنی جگہ پہ خوش ہو ہی رہے ہوں گے، لیکن آپ اس موقع پہ کیا کریں کہ فوراً جب آپ کو کوئی سلام لینے کے لیے فوراً کہیں جناب یہ میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے ابا جی ہیں، تاکہ والد صاحب کا اعزاز ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ عام بندوں کی طرح کھڑا ہو اور آپ حضرت صاحب آپ کو لوگ سلام کر رہے ہیں، آپ کسی پوسٹ پہ ہیں، تو ایسا رویہ بھی اختیار نہ کیا جائے۔ ہمیشہ اپنے والدین کو اعزاز دیں، جس حالت میں بھی ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگ اپنے والدین کو اعزاز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت کے راستے پہ رکھتا ہے۔ یہ ایک اصول ذہن میں رکھ لیں، جو لوگ اپنے والدین کا احترام کرتے ہیں، ان کو اعزاز دیتے ہیں، ان کے سامنے اف نہیں کرتے، وہ رویہ جو قرآن نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کے راستے پہ گامزن رکھتا ہے۔ پھر فرمایا وَلِكُلٍّ، ہر ایک کے لیے، یعنی چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو، یہ نکرہ ہے، درجات مما عملوا، جو لوگ جیسا بھی عمل کریں گے، وہ اچھا کریں گے یا برا کریں گے، اس کے ہر عمل کے مطابق درجات ہیں، ہر بندے کے اپنے اپنے درجات ہیں۔ اگر وہ اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا تو اچھائی کے درجات اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اگر وہ برائی کے اعمال کرے گا تو برائی کے جو مختلف درجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف ان کو راغب کر دے گا۔ تو مطلب کیا ہوا، ہر بندے نے اپنا درجہ لینا ہے۔ اس لیے جو میں نے آخر میں جو بات کی تھی جمعہ مبارک میں خطبے میں، کہ کسی کا کچھ نہیں جانا، یعنی کسی کا کچھ نہیں جانا، آپ جو مرضی کسی کے ساتھ کر لیں، آپ کا ہی جانا ہے جو جانا ہے۔ آپ اگر اچھا کریں گے تو فائدہ بھی آپ کو ملے گا، اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے نقصان بھی آپ کا ہونا ہے، کسی کا نقصان نہیں آپ کر سکتے، یہ اصول ہے، طے شدہ اصول ہے۔ تو اس لیے جو درجہ آپ لینا چاہتے ہیں، اچھائی کے درجات لینا چاہتے ہیں تو اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں، برائی کے درجات میں جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے دروازے کھلیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظ قرآن میں استعمال کیے ہیں کہ چاہے تم شاکر بن جاؤ چاہے تم ناشکرے بن جاؤ، ٹھیک ہے نا، اما شاکرا نو اما کفورا، چاہے تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کر لو چاہے تم نافرمانی کا راستہ اختیار۔ اللہ کو تو کچھ نہیں ہے، جس طرح اللہ کو کچھ نہیں ہونا دنیا میں بھی کچھ نہیں ہونا، تو ہر ایک اپنے درجات لے گا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور تاکہ اللہ ان کے کام ان کے پورے پورے ان کو بدلہ بھی دے گا، اعمال پورے کر دے گا۔ کیا مطلب، یوفیہم کا مطلب وفا سے ہے، پورا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال جو ہیں وہ بھر دے گا، پورے کر دے گا۔ کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے وہ پورے کرے گا کہ جو فرما بردار ہوں گے ان کو فرما برداری میں اجر مل جائے گا، اور جو نافرمان ہوں گے ان کو نافرمانی کا جو اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر بالکل ظلم ہی نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر بندہ اپنے عمل کے اوپر وہ حساب کتاب اپنا لے گا۔ وَيَوْمَ، اور اس دن یعنی قیامت کے دن، یُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، ان سے پھر کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں ختم کر چکے ہو، فنا کر چکے ہو۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، اور انہیں تم استعمال کر چکے ہو۔ یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں، کافر ہیں،
اللہ ان سے فرمائے گا کہ جو تمہاری طیبات تھیں وہ تم دنیا میں استعمال کر چکے ہو اور تم فائدہ بھی لے چکے ہو ان سے۔ اب اس حوالے سے جو عیش کی چیزیں تھیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دینا تھا وہ دنیا میں ہی دے دیا۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ماضی استمراری فرمائیے یہاں پہ، کنتم تستکبرون۔ ایک ہے کہ بعض دفعہ انسان سے زندگی میں کوئی استکبار کی حالت پیدا ہوگی، انسان سے ہو جاتی کبھی نہ کبھی، کہ وہ شیطان اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بھی تو بڑا ہو گیا ہے، لیکن بعد میں توبہ کر لیتا ہے، جھک جاتا ہے، اس کی جگہ پھر مزید عاجزی اختیار کر لیتا ہے، چلو سیدھے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ لیکن کنتم تستکبرون، مسلسل، یعنی مسلسل اس بیماری کا شکار ہو جانا کہ ہر وقت ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہنا، اور مرتے دم تک اس کی انا نہ توڑی، بڑا تو تھا نہیں مگر ہر وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، زمین کے اندر جو تم ناحق اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، آج تم اس کی سزا بھگتو گے۔ وبما کنتم تفسقون، اور جو تم ہمیشہ فسق کیا کرتے تھے۔ دونوں جگہ پہ ماضی استمراری ہے، یعنی اگر صرف ماضی ہوتی تو پھر بھی ایک دفعہ کیا ہے تو اس پہ تو اللہ معاف کر دیتا ہے، کہ جو بندے سے گناہ ہو جائے اور اس کے بعد وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ پہلے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ماضی استمراری کا صیغے دونوں جگہ پہ استعمال کیے کہ جو افراد اپنا تکبر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، گناہ کا راستہ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، مسلسل اس کام کے اندر رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وعید سنائی ہے۔ تو اس بیماری سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ جو استکبار کی بیماری ہے اور مسلسل اس بیماری کا شکار رہنا، یعنی بڑا نہیں سمجھنا اپنے آپ کو، چھوٹا ہی بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ آپ کو بڑا بنا دے وہ خود کر لے گا، جو اس نے کرنا ہے، جو اس کا کام ہے بس اس کو کرنے دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی حیات طیبہ میں ایسا کوئی رویہ استعمال نہیں کیا عمومی زندگی میں کہ جس سے آپ نے یہ باقاعدہ محسوس کروایا ہو کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو۔ حالانکہ حضور بڑے تو تھے ہی، مگر ذاتی طور پر ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے شانیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کے درجات کو بلند کیا ہے، معاملات بھی واضح کیے، اور حضور نے جب ایک موقع پہ اپنی تمام صفات کا ذکر کیا تو آخر میں دیکھیں کیا جملہ ارشاد فرماتے تھے، ولا فخر، یعنی اپنے سٹیٹس بیان بھی کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ جائے کہ میں انبیاء کا سردار ہوں مگر مجھے فخر نہیں ہے، میں وہ پہلا ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا مگر مجھے فخر نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں مگر مجھے فخر نہیں ہے۔ یہ ساری ترتیب حضور، اور ایک روایات کے اندر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فقر میرا فخر ہے، فقر میرا فخر ہے۔ اب فقر کیا ہے؟ علماء نے اس کے اوپر بڑی تفصیلات لکھی ہیں لفظ فقر کے اوپر۔ تو فقر کا جو بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ توحید کے رشتے کے ساتھ جڑ جانا، اس کو فقر کہتے ہیں۔ درویشی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا، اور اسی کو یکتا ماننے والا فقیر ہوتا ہے۔ اللہ کا فقیر، اللہ کا فقیر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو یکتا مانے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ ہم نے جو فقیر کا تصور ذہنوں میں لیا ہوا ہے وہ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص مالدار ہو مگر اللہ کا فقیر ہو سکتا ہے، اور ایک شخص کے جہاز میں فرض کریں وہ اللہ کا فقیر ہو سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے فقیر تھے۔ تو فقر کا تصور غربت سے نہیں ہے، فقر کا تعلق غربت سے نہیں ہے، فقر کا تعلق توحید کے ساتھ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی تیسری شے داخل نہ ہو، تو یہ فقر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فقر کی زندگی، عجز و انکساری کی زندگی عطا فرمائے، اور فسق اور فجور والی زندگی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔